क्या नहीं इल्ज़ाम लगाया फवाद चौधरी ने इनके ऊपर और शेख रशीद ने ऊपर। इनको इंडिया का एजेंट बना दिया, रॉ का एजेंट बना दिया और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाके इनको बैन करेंगे। और अब सॉरी कि फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब की शक्ल नहीं देखना चाहते कि रेंजर्स बाहर तो आ जाएंगे मगर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे, पुलिस के पीछे ही रहेंगे और अगर कोई ज़्यादा गड़बड़ हुई तो हट जाएंगे रास्ते में से। और आपने देखा बिल्कुल ऐसे ही हुआ, इसीलिए पुलिस का इतना नुकसान हो। कहा तो इन्होंने बहुत लंबी लंबी बातें की थी, बड़ी धमकियां दी थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आपको, रियासत की रिट को नहीं आप हाथ लगा सकते, रियासत होती है। फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब। पहला सवाल इम्पोर्टेंट ये कि मुआहदे को खुफिया रखना क्यों जरूरी है, ऐसा क्या है मुआहदे में? आयशा, जब रियासत के गिटने टेक दिए जाते हैं तो फिर खुफिया रखना पड़ता है। अगर रियासत दलेरी के साथ किसी चीज़ को निपटे तो वो दुनिया को दिखाया जाता है, और जब रियासत पीछे हट जाए, कमज़ोर लगने लगे, तो उसको खुफिया रखना पड़ता है। सीधी सी बात है। इसमें दूसरा पहलू इसका ये है कि जो फ्रांस वाला मामला है उसको भी खुफिया रखना पड़ेगा। अब उसके ऊपर बताया नहीं इन्होंने कि ये क्या इक़दामात होंगे, उनको कैसे तसल्ली दी है, क्योंकि उनका वो मेन एक डिमांड था। तो वो भी ये खुफिया रखेंगे क्योंकि उसके अंदर मुल्क के फॉरेन रिलेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए ये दो वजूहत हैं जिसकी वजह से इसको खुफिया रखा गया। मगर ये बात आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेगी, वो लोग ही बता देंगे कि जी ये मुआहदा हुआ, और जब ये मुआहदा टिकेगा नहीं, मतलब है कि किसी न किसी स्टेज पे ये अपना मुआहदा फिर तोड़ देगी हुकूमत, जैसे 4 दफ़ा पहले उन्होंने तोड़ा है। तो फिर ये मुआहदे के सारे डिटेल्स जो हैं ये व्हाट्सएप के ऊपर और मीडिया को TLP वाले वही इसको दिखा देंगे। तो मैं समझता हूँ उस वक्त तक इसको खुफिया रखेंगे जब तक एक साइड जो है इसको तोड़ती नहीं है, और ज़रा इम्कान तोड़ने का हुकूमत का है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कुछ पहलू हैं जो कोई भी हुकूमत या रियासत तस्लीम नहीं कर सकती। कहा तो इन्होंने बहुत लंबी लंबी बातें की थी, बड़ी धमकियां दी थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आपको, रियासत की रिट को नहीं आप हाथ लगा सकते, रियासत होती है। फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब ने पूरी एक काबीना, एक सिक्योरिटी काउंसिल की, पहले काबीना से बात की, फिर सिक्योरिटी कमेटी की बात की, वहाँ सब फौजियों को बैठा दिया दिखाने के लिए कि ये हम सब एक सफ़े पे हैं और हम बड़े मजबूत हैं और हम बड़े तकड़े हैं। अरे भाई, चारों चीफ्स को बैठा दिया, 7 जॉइंट चीफ्स को बैठा दिया। तो मैंने उस वक्त भी, आपको याद है कि मैंने कहा था कि ये सिग्नलिंग है। मुझे याद है अपने पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे यही कहा था, ये सिग्नलिंग कर रहे हैं कि हम बड़े तकड़े हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, आप पीछे हट जाए। मगर मैंने आपसे कहा था वो भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, उनको भी पता है ये सिग्नल में कितनी जान है या नहीं है, और वो बहुत तकड़े हैं, इसलिए वो पीछे नहीं हटेंगे। फिर आखिर में यही हुआ कि फिर हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। हुकूमत ने जब वो नाकाम हो गई इनको रोकने में, तो फिर रेंजर्स भी तलब कर ली, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि पुलिस का मोराल बहुत डाउन है इस मुआहदे के होने के बाद, क्योंकि लाहौर पुलिस के मुताबिक उनके 8 एहलकार इस सारे अरसे में TLP कारकुनों के साथ झड़पों में शहीद हो चुके हैं। सवाल यहाँ ये भी है कि हर बार इस तरह का मामला आना और उसके बाद फिर तय पा जाना, जो नुकसान होता है उसका अजाला कौन करेगा? और फिर यहाँ क्या पुलिस ने अपना किरदार दुरुस्त तरीके से निभाया? क्योंकि IGP जो हैं राव सरदार, उन्होंने बरहमी का इजहार किया था कि आपने TLP कारकुनों को लाहौर से निकलने नहीं देना। तो यहाँ पर क्या पुलिस के ऊपर भी कोई बार आता है? देखिए, अगर हमें तो ये कहा गया था कि पुलिस रेंजर्स के कंट्रोल में दे दी गई है जी, आर्टिकल 147 का हवाला दिया गया, बड़ी हेडलाइंस बनी थी कि जनाब पुलिस को रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है, अब रेंजर्स कंट्रोल करेंगे। मगर एक्चुअली हुआ क्या, आपको याद होगा मैंने ये भी बात कही थी पहले कि रेंजर्स बाहर तो आ जाएंगे मगर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे, पुलिस के पीछे ही रहेंगे, और अगर कोई ज़्यादा गड़बड़ हुई तो हट जाएंगे रास्ते में से। और आपने देखा बिल्कुल ऐसे ही हुआ, इसीलिए पुलिस का इतना नुकसान हो गया। अब इसके बड़े ख़तरनाक किस्म के नताइज निकल सकते हैं। पहली बात तो ये है कि
ایک یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ پولیس اگلی دفعہ پروٹیسٹ کرے گی. تو اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو پہلے وقت ہی کر لیتے. اب اگلی دفعہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو یا تو رینجرز کو اسٹریٹ اوے آنا چاہیے، اور جو رینجرز کرتے ہیں جیسے جس طریقے سے انہوں نے کراچی میں کیا، موپنگ اپ آپریشن کیا، یا تو پھر وہ کرنا پڑے گا. اس کے اپنے نتائج ہیں، اس کے اپنے خطرناک قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں. مگر اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ پولیس بہت ڈی مورلائز ہو جائے گی، اور آپ پولیس کو اس قسم کے کام کے لیے اب آگے استعمال نہیں کر پائیں گے. وہاں سے پروٹیسٹ آئے گی، اور خدا نہ خواستہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ پھر سے کبھی ہوا اور آپ نے پھر پولیس کو کہا آپ باہر نکلیں، تو پولیس والے میرا خیال ہے اب وہ شاید پروٹیسٹ بھی کریں گے کہ ہم نہیں نکلتے، یا تو رینجرز کو آگے کریں یا ہم نہیں نکلتے. تو آپ کو یاد ہے کہ یہاں پولیس کی سٹرائکس بھی ہوئی ہیں، اور جس قسم کی صورتحال بنتی جا رہی ہے، اگر آپ نے پولیس کو امپلوائے کرنا ہے تو پورا پاور دینا پڑے گا، اور اس کے پھر بھگتنا پڑے گا اس کو. اور اگر آپ نے راستے میں فائرنگ لائن میں لا کے فائرنگ کروا دینی ہے ان کے اوپر، اور اس کے بعد آپ نے سمجھوتے کرنے شروع کر دینے ہیں، اور تو پھر معاملہ جو ہے نا، ریاست کا ایک اور ادارہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی متاثر ہوگی. پہلے فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب اگریسو انداز میں سامنے آئے، لیکن اینڈ پہ ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب مذاکرات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے. ایسا کیوں ہوا سیٹھی صاحب؟ دیکھیے میرا خیال ہے اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کی طرف سے اعتراض تھا کہ فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے خبر وہ بھی آئی تھی کہ جب ایک ڈیلیگیشن کراچی سے جو آیا تھا، جس میں TLP والے نہیں تھے، باقی مولانا حضرات تھے، اور انہوں نے وہاں جب پرائم منسٹر صاحب کو بنی گالہ میں ملے تو اس وقت یہ خبر چلی تھی، جو کہ بالکل صحیح خبر ہے، میری چڑیا نے کنفرم کی ہے. ڈینائی بہت کر رہی ہے حکومت، مگر یہ ایک صحیح خبر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مولانا طاہر الاشرفی اور فواد چودھری کے اوپر اعتراض کیا تھا، اور پھر انہیں اٹھ کے جانا پڑا وہاں سے. حالانکہ اور اس کی وجہ بڑی کلیئر تھی. مجھے یاد ہے کہ فواد چودھری صاحب نے تو بہت سخت زبان ان کے خلاف استعمال کی تھی. وہ ایکچولی کرتے بھی ہیں، وہ آج نہیں پہلے سے وہ کر رہے ہیں، اور وہ ہر ایک کے خلاف ہی بڑی جیسے نا کھری کھری باتیں کر دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اب سیاستدانوں کے خلاف تو کھری کھری باتیں کر لیں مگر مذہبی لوگوں کے خلاف آپ نہیں کر سکتے. تو بیرون ملک سے رابطوں کا کیا ہوگا، وہ فورن فنڈنگ کا کیا ہوگا؟ کالعدم تنظیم کا ٹائٹل ہٹ جائے گا تو پھر ہم قومی سیاسی دھارے میں دیکھیں گے اس جماعت کو. تو کیا مستقبل میں اس جماعت کا آپ طرز عمل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے عائشہ. کیا نہیں الزام لگایا فواد چودھری نے ان کے اوپر اور شیخ رشید نے اوپر. ان کو انڈیا کا ایجنٹ بنا دیا، را کا ایجنٹ بنا دیا، اور ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنا دیا، اور کہا کہ ہم سپریم کورٹ جا کے ان کو بین کریں گے. اور اب سوری کر کے واپس آ گئے ہیں. آگے بھی ایسے ہی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ TLP والے بڑے دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ راؤنڈ جیتا ہے. اور بائی دا وے یہ پہلا راؤنڈ نہیں ہے، یہ چوتھا 5واں راؤنڈ ہے انہوں نے یہ جیتا ہے. اور نواز شریف صاحب کے خلاف بھی وہ جیتے تھے، اور اب بھی اس حکومت کے خلاف بھی 2-3 دفعہ جیت چکے ہیں. اور مجھے ایسے لگتا ہے، خدشہ میرا یہ ہے کہ یہ آگے جا کے اور بھی بہت کچھ جیتیں گے. اب سوال یہ میرے ذہن میں جو آتا ہے، جس کا جواب ملنا چاہیے، کہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب سارا وقت ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ اچھا مسلمان کون ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور جب ایسی بات ہوتی ہے تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مذہبی آرگنائزیشن کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، جب سے جنرل ضیاء الحق اس ملک میں آئے تھے 1977 میں، اس کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ آپ کی ہر حکومت، خصوصاً ضیاء الحق صاحب کی 7 سال کی حکومت نے، جسے کہتے ہیں نا کوٹ ان کوٹ اسلامائزیشن کی. یہاں ہر قسم کے حدود اور شریعت کے قانون جو ہیں وہ لے کے آئے. ہر قسم کی تعلیم جو ہے اس کو مذہبی بنایا. یہاں تک کہ اب جو اس کے بعد جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے بھی بالکل وہی فالو کیا کہ کریکولم کو اس کے اندر ریلیجن ڈال دی، ہر جگہ پہ ہسٹری کو ڈسٹورٹ کیا، اور ایک نیرو ویژن بنا دی. ایک مسلم آئیڈینٹی نہیں، ایک اسلامک آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کی. دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام تو ساری دنیا میں ہے، پتہ نہیں کتنے ممالک میں ہے، اوور 1.3 بلین مسلمان ہیں، مگر وہ ہمیشہ اپنی نیشنل آئیڈینٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ایشوز کو. ہمارے ہاں یہ کھاتے کھل گئے کہ جی ہم تو دنیا کا سارا اسلام کا ٹھیکہ ہم نہیں لیا ہوا، جس کی وجہ سے ساری جو اس کے بعد جنریشنز آئی ہیں عائشہ،
ان کے اندر ان کے اندر ایک قسم کی مذہبی تعلیم اور شہرت جو ہے وہ زیادہ بڑھ کے ہے اب، اور اسی کے ساتھ وہ فارن پالیسی بھی دیکھتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ اپنے روزمرہ کی زندگی بھی کو دیکھتے ہیں، اسی کے ساتھ تعلیم دیکھتے ہیں. تو ہر چیز کے اندر ہم نے ایک آئیڈینٹی ڈالی ہے اسلامک. اب جب آپ یہ کرتے ہیں اور جو سو کالڈ سیکولر حکومتیں آئی ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، انہوں نے بھی اس کو واپس ٹرن کرنے کی کوشش نہیں کی اس پالیسی کو جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے آ رہی ہے. اور اس کے بعد نون والے تو ویسے ہی کنزرویٹو تھے. جو بھی تعلیم کی ایجوکیشن پالیسیز آتی رہی اس کے اندر ہیوی ڈوز آف اسلامائزیشن اور ریلیجن ڈالی گئی. اور اب وہ صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے اس سے تو بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے یہ سنگل نیشنل کریکولم کی جو بات کر رہے ہیں، جس کے اندر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مدارس کو مین اسٹریم میں لا رہے ہیں. ایکچولی یہ مین اسٹریم ایجوکیشن ہے اس کو ریلیجن کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ مین اس کے اوپر کانٹرڈکشن ہے یا کرٹیسزم ہے اس کا. اب عائشہ، ایک طرف آپ نے ریاست کے سارے ادارے کو اسلامائز کر دیا، تعلیم کو آپ نے اسلامائز کر دیا، کلچر کو آپ نے اسلامائز کر دیا، مائنورٹیز کو آپ نے ناک آؤٹ کر دیا. آپ نے ہر قسم کی وہ چیز جو کہ ایک ریاست کو نیوٹرل رکھتی ہے مذہب کے معاملے کے اندر، آپ نے وہ ختم کر دی. جب آپ یہ کریں گے تو ماحول تو آپ نے آلریڈی ایک بنایا ہوا ہے نا. جس ماحول کے اندر اب ٹی ایل پی آپریٹ کر رہی ہے اور جس ماحول کے اندر ان کو سپورٹ مل رہی ہے، وہ ماحول تو آپ نے پچھلے 30-40 سال سے آپ بناتے آ رہے ہیں. 1977 کے بعد آپ نے بنایا، کبھی بھی ریورس نہیں کیا. اور جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں ہم نے زیادہ اس ماحول کی طرف ترجیح دیکھی ہے. ہر وقت ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ میں یہ تھا، ریاست مدینہ میں یہ تھا. تو بات یہ ہے کہ آگے جا کے بھی اس قسم کی چیزیں ہوں گی. آپ کی پوری ذمہ داری ہے، اور آپ کی ریاست کی، اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں جو سب اس چیز کو ہوا دیتی ہیں.